کسی کے دل میں اگر جذبہ عشق پیدا کرنا ہے تو وہ سناؤ جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ سناؤ جو اس کی عظمت ہے، وہ سناؤ جو اس کی شان ہے، وہ سناؤ جو اس کی رفعت ہے۔ یہ سنانے کے بجائے تم نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین تک پتھر پہ پیٹ پر پتھر باندھ لوگوں۔ اب یہ سنے تو اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر ضرور باندھا۔ کیوں باندھا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی اگر آپ اپنے خود محبوب نگر کا سروے کرا لیں، آج بھی کئی ایسے گھر مسلمانوں کے اس محبوب نگر میں ہیں جن کے پاس اگر صبح کا کھانا ہو جائے تو دوپہر کے کھانے کی خبر نہیں ہے۔ اگر آج کا کھانا مل جائے تو کل کے کھانے کی ان کے پاس خبر نہیں ہے۔ رات میں شوہر جو ہے پیسے لے کر آتا ہے، تب جا کے بچہ کرانہ اسٹور سے سامان لے کے آتا ہے۔ رات کے 9 بجے بعد گھروں میں آج بھی چولہا سلگتا ہے۔ اگر اس باپ کے ساتھ کاروبار نہیں ہوا، تجارت نہیں ہوئی، وہ بیچارے کا گھر بھوکا رہ جاتا ہے۔ اگر باپ کھانا کھا لے تو کسی گھر میں ماں کو کھانا نہیں ہے، ماں کھانا کھا لے تو بچوں کو کھانا نہیں ہے۔ آج بھی اتنے 1400 سال کے بعد اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی غریبی کا یہ عالم ہے، تو سوچو آج سے 1400 سال پہلے کے جو حالات گزرے ہیں وہ کتنے سنگین تھے ہوں گے۔ آمنہ کے لحل اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کو دیکھنے والوں ظالموں، تم خالی پیٹ کے پتھر کو دیکھ رہے ہو، وہ حکمت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ میرے نبی نے پتھر اس لیے باندھا تاکہ آمنہ کا لال چاہتا تھا کہ جب کوئی غریب بھوکا رہ جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے اسلام سے دور نہ ہو، وہ بھوک کی وجہ سے خدا سے دور نہ ہو، نبی سے دور نہ ہو، وہ قرآن سے دور نہ ہو، مسجد سے دور نہ ہو، بلکہ بھوکے امتی مجھے دیکھ لے، میں بھی تیری صف میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے دیکھتا جا، تیری بھوک کو راحت نصیب ہوتی چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ میرے پیارو، نبی نے پیٹ پہ پتھر اس لیے نہیں باندھا کہ نبی مجبور تھے۔ نبی نے اس لیے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا کہ نبی سے غریبی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے ان سے کیا تم غریبی کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا آج 1400 سال کے بعد بھی اس زمین سے سونا نکل رہا ہے جس زمین پہ آمنہ کا لال چلا اور پھرا کرتا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کا ایک مقام ہے، وہ پریزیڈنٹ شپ میں رہتا ہے مسلمان کنٹریز کی۔ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ آج وہ ملک تمام اسلامی ممالک میں ایک اچھا پوزیشن رکھتا ہے، ایک اچھی معاشی حالت رکھتا ہے۔ کس وجہ سے معاشی حالت بہتر ہے؟ کیونکہ اس کی زمین سے پیٹرول نکل رہا ہے۔ یہ وہی زمین ہے جس زمین پر میرے مصطفیٰ نے گھوڑے دوڑائے تھے۔ اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے مسلم شریف کا درس دیا تھا، اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے مسلم شریف کا درس سنا تھا۔ صحابہ کے دور میں نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ ترمذی تھی، نہ ابن ماجہ تھی، نہ ابو داؤد، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ اب احادیث کے ساتھ غلط ملط ہونے لگا، احادیث میں اختلاف کیا جانے لگا، احادیث کے اندر جو ہے ملیاں میٹ ہونے لگا کہ غیروں کا کلام مصطفیٰ میں ملنے لگا۔ تو امام بخاری نے کمر پہ پٹا باندھ کے کہا کہ اب میں حدیث کی ایسی خدمت کروں گا، ایک ایسی کتاب امت کو دوں گا جس میں صرف مصطفیٰ کے قول ہو، کوئی اور قول ملا ہوا۔ امام مسلم نے کمر باندھا، کہا اب میں امت کو ایسی حدیثوں کی کتاب دوں گا جس کتاب کے ذریعے قیامت تک ایتھنٹک حدیثیں امت کو ملتی رہے۔ اور جب وہ حدیثیں جمع ہو گئی، انہوں نے اس کتاب کا نام مسلم شریف رکھ دیا، جبکہ یہ مسلم شریف کی کتاب کا
نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے بخاری شریف والی کتاب کا اور صرف اتنے ہی حدیثوں کے جمع کرنے کا، نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے، نہ تابعیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ اس دور کے لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ دور بدلتا گیا، حالات چیلنجیبل ہوتے چلے گئے، تو بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ اب امت کے ایمان کو بچانے کے لیے، امت کو اس سے جوڑ کے رکھنے کے لیے اب ہمیں کچھ ایسے ڈیسیشنز لینا پڑے گا جو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، مگر اب کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے بخاری بھی بنائی گئی، مسلم بھی بنائی گئی، ترمذی بھی بنائی گئی، مدرسہ بھی بنایا گیا، خانقاہ بھی بنائی گئی، درس بھی شروع کیا گیا، تدریس کا بھی سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد سندوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مسئلے کو الحمدللہ 12 ربیع الاول سرکار کا میلاد کا دن ہے، جس کی خوشی میں مکہ مسجد سے بعد اثر قطاروں کی شکل میں میلاد جلوس برآمد ہو کر مغرب کے بعد تک درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ میں بشکل جلسہ تبدیل ہوا اور ہزاروں کی پبلک عاشقان محمدی کے پروانے ٹوٹ پڑے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میرے حبیب کی شان نظر آ رہی تھی، لوگوں کو سب دکھ رہا تھا کہ اس کے بعد جلسہ ہوا، احمد نقشبندی صاحب قبلہ کا بیان ہوا، مقام علماء میں بھی بیان فرمائے اور ہمیشہ تاکید فرمائے کہ اتحاد ضروری ہے اور اتحاد بھی نبی کی محبت سے ہوتا ہے، نبی کی محبت سے اتحاد ہوتا ہے، نبی کی محبت میں فنا ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی ہم دنیا پہ فاتح رہیں گے۔ میں ان کی باتوں سے بہت اثر انداز ہوا ہوں، میں تمام لوگوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ ان کی باتوں پہ، ان کی خطاب پر سب لوگ عمل فرمائیں گے۔ سمجھانے شریعت محمدی کے پروانوں سے اپیل ہے کہ وہ شریعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، نماز روزہ کی پابندی فرمائیں اور محبت کا اظہار فرمائیں، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی ادب واجب ہے۔ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آج جو لوگ جمع ہوئے ہیں پر واقعی ایک عظیم قدرت سرکار کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، سرکار کے عشق میں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اتنی دیر ہو چکی ہے، کھانا کھائے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی، اب بھی انشاءاللہ اب تھوڑی دیر بعد طعام کا نظام کیا گیا ہے، مکمل ہو جائے گا۔ اور میرے جانب سے سب کو میلاد عید النبی مبارک ہو۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے عالم اسلام کو اور شہریان محبوب نگر کو کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج کے جو جلسہ منعقد ہوا میلاد جلوس بڑا الحمدللہ کامیاب رہا، اور جو آج کا جو جلسہ رہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت بڑا کامیاب جلسہ رہا، جس میں عالمی شہرت یافتہ ممتاز عالم دین شہنشاہ خطابت شان دکن حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ، جنہوں نے ساری دنیا میں اپنا خطاب فرماتے ہیں، لیکن شہر محبوب نگر کو عید میلاد النبی کے موقع پر ہمیں وقت دیا، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس متبرک موقع پر ہمارے سید زادہ اشفاق شاہ قادری صاحب کی ایک شاہ نیوز کے نام سے ایک چینل کا افتتاح ہوا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی لیے کہ آپ ہمیشہ ہر میٹنگ میں، ہر پروگرام میں آپ ضرور شرکت کرتے ہیں، تو یہ چینل میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ ایسے متبرک موقع پر اور سید زادہ علی رسول حضرت عبدالرزاق شاہ قادری حفظ اللہ اور جو سجاد نشین ہے آستان مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے افتتاح کیا ہے اور تمام علماء کرام اور شیخ اعظام بھی تھے اس میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کامیاب چینل ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے اس سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔